اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ بنی اسرائیل کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 383 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبید بن اسباط بن محمد القرشی الکوفی قال حدثنا ابی عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی عبید بن اسباط ابن محمد القرشی الکوفی نے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فی قولہ تعالی وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ بے شک فجر کی قراءت حاضری کا وقت ہے. تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، اس قراءت کے وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. ورواہ علی بن مسہر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ و ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علی ابن مسہر نے اس کو روایت کیا ہے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور ابو سعید سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدثنا بذلك علی بن حجر قال حدثنا علی بن مسہر عن الاعمش فذکر نحوہ. ہمیں روایت کی اس کی علی بن حجر نے، انہوں نے روایت کیا اس کو علی بن مسہر سے، اور انہوں نے اعمش سے پھر اسی طرح روایت ذکر کی. جی عزیز طلباء کرام، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کی قراءت یہ حاضری کا وقت ہے. تو حدیث شریف میں اس کی تفسیر آئی کہ اس قراءت کے وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. روایات میں آتا ہے عزیز طلباء کرام کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت، یعنی دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. فجر کی نماز میں چونکہ جہری قراءت ہے، اس لیے آنے جانے والے فرشتے نماز فجر میں اللہ کا کلام سننے کے لیے شریک ہوتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے روایت کی اسرائیل سے، انہوں نے سدی سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے. قالا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا یدعا احدہم فیعطا کتابہ بیمینہ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذِرَاعًا وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِّن لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ.
کہ اہل محشر میں سے ایک شخص کو بلایا جائے گا، یعنی اس کی نام کی صدا لگائی جائے گی، پس وہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے لیے اس کے جسم میں 60 ہاتھ کا اضافہ کیا جائے گا، قد اتنا طویل ہو جائے گا، اور اس کا چہرہ روشن کیا جائے گا اور اس کے سر پر چمکتے ہوئے موتی کا تاج رکھا جائے گا۔ فَيَنْطَلِقُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بُعْدٍ، پس وہ اپنے ساتھیوں کی طرف چلے گا، پس جب وہ اس کو دور سے دیکھیں گے فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے اللہم ائتنا بہذا وبارک لنا فی ھذا حتی یأتیہم فیقول لہم ابشروا لکل رجل منکم مثل ھذا، تو وہ لوگ کہیں گے الہی اس کو ہمارے پاس لاؤ اور ہمارے لیے اس میں برکت فرما، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو، تم میں سے ہر شخص کے لیے اسی طرح کا بدلہ ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُسْوَدُّ وَجْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَيُلْبَسُ تَاجًا فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ، اور ہرچہ کافر ہے تو اس کا چہرہ سیاہ کیا جائے گا اور اس کے لیے اس کے جسم میں 60 ہاتھ کا اضافہ کیا جائے گا، جیسا آدم علیہ السلام کا قد ہے، اور وہ کانٹوں کا تاج پہنایا جائے گا، پس اس کو اس کے ساتھی دیکھیں گے فیقولون، تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ من شر ھذا اللہم لا تأتنا بھذا، ہم اس شخص کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، الہی اس کو ہمارے پاس نہ لا۔ قال فیأتیہم فیقولون اللہم اخرہ فیقول ابعدکم اللہ فإن لکل رجل منکم مثل ھذا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس وہ ان کے پاس آئے گا اور وہ کہیں گے کہ الہی اس کو پیچھے کر دے، اخرہ اس کو پیچھے کر دے، یعنی اس کو رسوا کر، ذلیل کر۔ پس وہ کہے گا کہ اللہ تمہیں رحمت سے دور کر دے، پس بے شک تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے اسی طرح کا بدلہ ہے، جیسے میری حالت ہے اسی طرح کا بدلہ تم لوگوں کا بھی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ والسدی اسمہ اسماعیل بن عبد الرحمن، سدی یہاں پر یہ جو راوی آئے ہیں جن سے اسرائیل نے روایت کی ہے، ان کا نام اسماعیل بن عبد الرحمن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہاں پر یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، تو یہاں پر 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا، ایک مسلمان کا، دوسرے کافر کا۔ مسلمان کو جب آواز دی جائے گی قیامت کے دن تو وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، دائیں ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دیا جائے گا، اس کے لیے اس کے جسم میں، اس کے قد کاٹی میں 60 ہاتھ کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی جو شرعی گز ہوتا ہے 60 گز، اس کا اضافہ کیا جائے گا، قد اس کی طویل ہو جائے گی، اس کا چہرہ روشن کیا جائے گا، بالکل چاند کی طرح سفید روشن، اور اس کے سر پر چمکتے ہوئے موتی کا تاج رکھا جائے گا، اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے، اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے۔ تو جب وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹے گا تو دور سے جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے، پہچانیں گے تو نہیں، لیکن یہی کہیں گے کہ الہی اس کو ہمارے پاس لے آؤ اور ہمارے لیے اس میں برکت فرما، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آئے گا اور ان کو وہی بشارت دے گا کہ جیسے میرے رب نے میرا اکرام اور اعزاز فرمایا، ایسے ہی بدلہ تمہارے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کافر کو صدا لگائی جائے گی تو اس کا چہرہ سیاہ کیا جائے گا، اس کے جسم میں بھی 60 ہاتھ کا یعنی 60 گز کا اضافہ کیا جائے گا،
وہی قد ہوگا جو کہ آدم علیہ السلام کا تھا۔ مسلمان کو تاج پہنایا گیا تھا چمکتے ہوئے موتی کا، تو اس کے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا، لیکن وہ تاج کانٹوں کا ہوگا، اور اس کو جب اپنے ساتھی آتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس شخص کے شر سے محفوظ رکھ، اسے ہم سے دور کر دے، اسے ذلیل اور رسوا کر دے، مگر وہ آ کر ان کو کہے گا کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہی حال تم لوگوں کا بھی ہے۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے داود بن یزید الزعافری سے، انہوں نے اپنے والد یزید الزعافری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وسئل عنها قال هي الشفاعة، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد پاک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اس آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ الشفاعت، وہ شفاعت کبریٰ ہے، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، وداود الزعافری و داود الاودی، داود الزعافری یہ داود الاودی ہے، ابن یزید ابن عبد الرحمن وہو عم عبداللہ ابن ادریسہ، اور یہ یزید ابن عبد الرحمن کے بیٹے ہیں جو کہ عبداللہ ابن ادریس کے چچا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابن ابو نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابو معمر سے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے گرد 360 بت تھے، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطعنها بمخصرة في يده وربما قال بعود، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوکا دینا شروع کیا اس چڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور کبھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لکڑی سے، یعنی اس لکڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، وَيَقُولُ، اور آپ علیہ السلام ساتھ میں یہ کہتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل رفو چکر ہو گیا، بے شک باطل دم توڑنے والا ہی ہے، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل نہ تو کسی چیز کو پیدا کرے اور نہ پیر کر لائے دوبارہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، وفیہ عن ابن عمر، اور اس میں عن ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت میں یہاں پر مقام محمود کا تذکرہ ہے جو کہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے۔ یہ اسی صورت بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات میں قرآن سے تہجد کی نماز پڑھیے، یہ زائد ہے آپ کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود فائز فرما دے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مراد اس سے شفاعت کبریٰ ہے۔ عزیز طلباء کرام، مقام محمود، اس کا اگر لفظی ترجمہ ہم لیں
تو معنی ہوگا تعریف کیا ہوا مرتبہ، مقام، جبکہ آیت میں شفاعت کبریٰ کا مقام مراد ہے۔ تو قیامت کے دن جب اولین و آخرین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے آخری انسان تک سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ ماقبل میں اس کے متعلق ہم نے تفصیل سے روایتیں ذکر کی ہے۔ تو تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے اور انبیاء کے پاس فردن فردن وہ ہر ایک کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے درخواست کرے کہ حساب شروع کرے۔ تو تمام انبیاء اس سے معذرت کریں گے، کوئی بھی شفاعت کی سفارش کی اور حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ سے درخواست اور دعا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے دربار میں فریاد کریں گے، اور ہر شخص جو اس وقت اس میدان میں حاضر ہوگا وہ سب کے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانوں سے تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو گویا اس دن عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہوگی۔ دوسری جو روایت ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ علیہ السلام جو 360 بت تھے تو اس کو لکڑی مارتے، یا بقول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چوکا دینا آپ علیہ السلام نے شروع کیا، اور ساتھ ساتھ یہ دو آیتیں پڑھتے، کبھی ایک آیت کبھی دوسری آیت کبھی دونوں ساتھ میں پڑھتے، اور ہر بت کو گراتے جاتے اور اس کو توڑتے جاتے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی جریر سے، انہوں نے قابوس ابن ابو ظبیان سے، انہوں نے اپنے والد ابو ظبیان سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قالا کہ انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثم امر بالہجرت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، پھر آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا، فنزلت علیہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور دعا کیجئے میرے پروردگار مجھے بہترین طریقے پر داخل فرما اور بہترین طریقے پر نکال، اور مجھے اپنے مدد سے، اپنی طرف سے مدد کیا ہوا غلبہ عطا فرما۔ تو اس آیت میں عزیز طلباء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب مکہ مکرمہ چھوڑنے کا وقت آ گیا، اور ساتھ میں اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ یہاں سے جانا یعنی اپنا وطن چھوڑنا، مکہ مکرمہ چھوڑنا، یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ آپ کی واپسی دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف فرمائیں گے، من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور یہ اشارہ بھی اس میں تھا کہ قوت اور غلبہ ملنے کا بھی آپ کو وقت آ گیا، آپ قوت اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد پھر یہاں پر لوٹیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔